ہم ہزار لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پر جو رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کرے، اور اس سے ڈبل لعنت بھیجتے ہیں جو مصطفیٰ کی آل بیت کے قاتلوں کو یوں حمایت کرے۔ میرا ذاتی طور پہ کوئی یزید سے تعلق نہیں ہے، ذاتی طور پر نہیں، آپ یزید کی مذمت کرتے ہیں، آپ کہیں میں یزید پر لعنت کرتا ہوں۔ رضی اللہ عنہ کے قتل میں آپ کو یزید کا نام لیتے ہوئے پریشانی کیا ہے؟ پوری قوم نے آپ کے پروگرام میں دیکھ لیا ہے کہ ان کی طرف سے یزید کا کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ اس طرح کہ اگر آپ کے یزید سے پیار ہے حضور بہت تو آپ اس محبت کو اپنے گھر تک محدود رکھیں، سڑکوں پہ مت لے کر آئیں۔ بہت شکریہ، یہ عاشقان اہل بیت کا ملک ہے۔ آپ کی اجازت ہو مفتی حنیف قریشی سے بھی یہ سوال لے لوں۔ حضور کتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں فضائل سیدنا امام پاک کے حوالے سے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، پھر ایسے سردار کی اقتداء میں کوئی بھی جنگ لڑی جائے وہ تو جیت ہی ہونی چاہیے، جس کے مخالفت میں کوئی آ جائے تو پھر تو وہ دشمن نست و نابود ہو جائے گا، پھر اس کے حق میں نعرے کیسے برداشت کریں مفتی حنیف قریشی صاحب؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ربانی صاحب، اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت عین ایمان ہے جی، اور آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی جملہ صفات، آپ کے جملہ متعلقات اور منصوبات کے ساتھ بھی محبت ہی نہیں عشق کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ چاہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہوں، حضور کی آل بیت ہوں، حضرات حسنین کریمین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کو خود اللہ کے رسول نے امت سے طلب فرمایا ہے، بے شک، اور آل بیت اطہار کی محبت کی فرضیت میں بھی کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں، بے شک، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ اگر محبوب کے دشمن سے یاریاں نبھائی جائیں تو وہ محبت ناقص ہے، یہ محبوب کے ساتھ پیار کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ منافقت ہے۔ جس دل میں حسین ابن علی ہوں اس دل میں لعنتی یزید کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یزید پوری امت کے نزدیک ایک بدبخت، بد کردار، شرابی، بدماش، اور جتنی آپ کے پاس کوئی خباثتوں اور خرابیوں کو بیان کرنے کے جملے ہیں وہ اس لعنتی کے لیے آپ بولیں وہ کم میں، اس کی خباثتیں، اس کی شرارتیں، اس کی کمینگیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری امت مسلمہ کے نزدیک یزید ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ کے نزدیک اس کے ساتھ نفرت رکھی گئی ہے۔ آپ محدثین کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اور اس کے بعد تمام مسالک کے علماء کو دیکھیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ یزید سے نفرت اور یزید پر لعنت اور اس بدبخت کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں۔ صاحب میں نہیں مانتا معذرت کے ساتھ، حافظ زابی، کیونکہ مسلمانوں کے ہی جلسوں میں امیر یزید کے نعرے لگ رہے ہیں اور عوام جواب دے رہی ہے زندہ باد، تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان؟ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ حافظ زابی جیسا بندہ، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے لکھا یہ حافظ زابی وہی حافظ زابی ہے جو محدثین میں ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی، امام ابن حجر قسطلانی، علامہ عینی، علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، امام جلال الدین سیوطی، علامہ عبدالرحمن مناوی، صاحب بن باز، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اس کے علاوہ خود اہل حدیث غیر مقلدین حضرات کے بزرگ نواب صدیق حسن بھوپالی اور نواب وحید الزمان، شاہ اسماعیل دہلوی، یہ آپ اگر مجھ سے وقت ہو تو میں آپ کو یہاں سینکڑوں نام گنوا سکتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یزید خارب مدینہ ہے، یزید قاتل صحابہ ہے، یزید جلف، ناسبی، اجڈ، نبی علیہ السلام کی ذریت طاہرہ کا قاتل ہے۔ اب اس بات میں کبھی کوئی بحث نہیں ہوئی۔ محدثین کے نزدیک یزید کی بدبختی اس قدر عیاں ہے کہ کسی ایک محدث نے بھی، باوجود ہے کہ یہ ایک صحابی کا بیٹا ہے، اس نے دور تابعین پایا ہے، صحابہ کا دور پایا ہے، لیکن اس سے حدیث نہیں لی۔ جب محدثین سے پوچھا گیا کہ آپ یزید سے حدیث کیوں نہیں لیتے تو جواب دیا گیا کہ ایسے بدبخت سے بھی حدیث لی جا سکتی ہے،
ऐसे लानती जी। बदबख्त और जी। कमीने शख्स के लिए जी। जो जिंदाबाद का नारा लगाए, जी। जिंदाबाद के नारे को दुरुस्त समझे, जी। जिंदाबाद के नारे को रवाज जाने, आए। वो सहाबा का, अहले बैत का, दोनों का गद्दार, दोनों साहब और का अहले बैत दुश्मन है। दोनों का दुश्मन है। बहुत सहाबा के दिफा के नाम की रैली, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। सहाबा के नाम के दिफा, उनके दिफा के नाम की रैली निकाली जाए और उसमें स्टेज से अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे और नाम लिया जाए जनाबे हसन जिंदाबाद, जनाबे हुसैन जिंदाबाद और अमीर यजीद जिंदाबाद, ये नारे लगाए जाने, मैं समझता हूं ये अल्लाह के नबी के सहाबा की भी दुश्मनी है। जिस नाम की रैली निकाली है ये उस नाम से गद्दारी है, ये मुस्तफा की आले बैत की गुस्ताखी और गद्दारी है। और ये पाकिस्तान जैसी पुरअमन रियासत के अंदर फिरकावारियत को भड़काने की मजमून साजिश है और मैं इस पर 1000 बार मुजम्मत करते हुए ऐसे किरदारों, ऐसे गुफ्तारों और ऐसे नारा लगाने वालों पर मैं लानत भेजता हूं। क्योंकि इसने करोड़ों मुसलमानों के दिलों को छलनी किया है। शेख साहब आप भी इसको मसला यहाँ फजाइल हुसैन का नहीं, मसला यहाँ वक्फे की तरफ जाना मेरी बात सुनिए, मसला यहाँ फजाइल हसनैन का नहीं, मसला असल यहाँ पर उस गद्दार की हिमायत में पाकिस्तान की सड़कों पर जो नारे लगाए गए हैं, ये सीधा सीधा पाकिस्तान के अमन को तहवाला करने की एक काम साजिश की गई है। और हम समझते हैं कि इसके पीछे डांडे सारे इसराइल से और अमेरिका MI6 से, CIA से मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत फैलाकर इसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और यहाँ ये जो यूसुफ पसूरी साहब आपके पास बैठे, मेरी बात पूरी होने दें, बेशक बाद में मेरे मिनट काट लेना। यूसुफ पसूरी साहब बैठे हैं, ये उस कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे खड़े, आप वीडियो देख लें। और अब ये यहां इनकी अभी तक ये हिम्मत नहीं हुई है कि ये उन बदबख्तों की मुजम्मत करें, क्योंकि ये इनके ईमान पर ये हुए, इनको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। मैं पूछता हूं, ये ऐसी शरारतें पाकिस्तान में करके करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी का ये बायस बने। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं मुफ्ती साहब, यकीनन आप मुसलमानों की जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं, मगर मैं शेख साहब से पूछता हूं ना कि आया वो इस फेल को सही समझते हैं, इसके हक में हैं, क्या ये भी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? एक मुख्तसर सा वफा ले रहा हूं, वफे के बाद लौट कर आऊंगा तो शेख साहब से सवाल करूंगा। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। पाकिस्तान की सड़कों पर निकलने वाली रैली और उसमें अमीर जिंदाबाद के नारे और उस पर जवाब जिंदाबाद ही के अंदाज में। शेख यूसुफ कसूरी साहब, आप लगा रहे थे नारे, क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की बाज़ बातों से शदीद इख्तिलाफ है जो नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम इश्तिआल अंगेज़ी के तदारुक के लिए बैठे हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कराची में जुम्मा के रोज़, हफ्ता के रोज़ और इतवार के रोज़ निकलने वाली तहफ़्फ़ुज़ अज़मत सहाबा रैलियाँ सहाबा इकराम की अज़मत और एहतराम के दिफा के लिए थी। किसी गैर सहाबी का इन रैलियों से कोई ताल्लुक नहीं था। यजीद सहाबी नहीं है, मुफ्ती साहब कह चुके हैं। फिर बहुत बुरा है आपकी नजर में ये? अच्छा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हजारों का मजमा होता है, शरपसंद लोग कहीं भी शर फैलाने के लिए ऐसी हरकत कर सकते हैं। अच्छा। तो जब ये सिलसिला मेरे इल्म में आया तो मैंने उसकी मुजम्मत की है, जो अभी मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना, मैंने उसकी मुजम्मत की है कि जब एक चीज उससे मुताल्लिक ही नहीं है तो जिन्होंने भी की है ये शर अंगेजी है। और अहले सुन्नत का जो अज़मत सहाबा के लिए ये इत्तेहाद और यकजहती का मिशन है, उसे सबूताज करने की एक घिनौनी साजिश है। सही। तो मैं इन नारों की, जिसकी कोई मुनासबत ही नहीं थी, उसकी बिल्कुल मुजम्मत करता हूं। अब अगर इजाजत दें तो मैं इस इश्तिआल अंगेजी की वजह और सबब के बारे में कुछ बयान कर दूं अगर वक्त है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तिआल लफ्ज शोला से है और शोला आग से निकलता है। अच्छा। आग जलाती है जी, जिसका नतीजा तबाही और बर्बादी होती है। इश्तिआल खा गुफ्तगू में हो, किसी के बयान में हो या किसी के नारों में हो, वो काबिले मुजम्मत है, वो काबिले नफरत है। सही। अब
ہمیں ان اسباب و عوامل کا سراغ لگانا چاہیے جن کی وجوہات کی بنا پہ یہ نعرے لگتے ہیں. جس طرح یہاں لگے اسی طرح انچولی میں بھی جو وہ نعرے لگے ہیں. اچھا بالکل وہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان کے بارے میں یہ نعرے لگے ہیں چولی میں، یہ جنازے کے موقع پہ. یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ نعرے لگانے والا اشتعال انگیز ہو سکتا ہے، نعروں کا جواب زندہ باد کی آواز میں دینے والا بھی اشتعال انگیز، سارا مجمع اشتعال کرنے والا. ایسا نہیں ہوتا. یہ اگر کسی نے بھی کیا ہے اچھا تو میں تو کہتا ہوں کہ کسی نے بھی کیا ہے صحیح، غلط کیا. آپ مذمت کرتے میں ہیں، اس کی مذمت کرتا ہوں، اس شخصیت کی مذمت کرتے ہیں، ملعون سمجھتے ہیں اس کو. مذمت کرتا ہوں کہ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا. اور جس کے حوالے میں نعرے لگ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے بارے میں میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو ہمارے اسلاف نے ہمیں جو ہے نا وہ سکھائے ہیں. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ عروس شہادت سے ہمکنار ہوئے، اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کرنا تھا، وہ اس مقام پہ فائز ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جس کا جس انداز سے بھی کردار ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اللہ اکبر، میں اسے ملعون سمجھتا ہوں، اللہ اکبر، اور میں اس کے بارے میں کبھی بھی خیر کا کلمہ نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. تو ان اسباب و عوامل کی جو ریلیاں اب نکلی ہیں ان اسباب و عوامل پہ ہمیں جو وہ غور کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت الزام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، آنکھوں کا تاج. ان کا انتخاب ہم نے نہیں کیا، اللہ کا نے کیا، اللہ نے رسول. کیا ہے. خوبصورت ہو گیا مفتی نوید عباسی نے ان کا امتحان، اللہ نے امتحان لے کے بالکل ایسے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اب ان کے بارے میں اگر کوئی ہرزہ سرائی کرے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو افضل الخلائق بعد الانبیاء ہیں، اگر ان کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرے گا تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے. اور اگر کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرے گا ہم اس کی بھی مذمت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی لب کشائی کرے گا، اہل سنت بالاتفاق اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہی چیزیں ایسے اشتعال انگیز نعروں کا سبب بنتی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں حضور، بہت شکریہ. ایک منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے جن لوگوں نے اس طرح کی ہرزہ سرائیاں کی ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے اور آئندہ کے لیے ایسی مؤثر قانون سازی کی جائے کہ کسی کو اس طرح کی جرت جو ہے وہ نہ ہو سکے. خوب ہو گیا. میں جو آپ کا اسٹیٹمنٹ سمجھ پایا، آپ نے اس کی مذمت کی ہے، اشتعال انگیزی کی. مفتی نوید عباسی صاحب مذمت کرتے رہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو قاتلان امام حسین امام پاک ہیں ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. صاف ہو گیا، ان یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں رہ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں نے آتے ہی قبلہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کے جو جذبات ایمانی ہیں اس کا اظہار تھا. اور وہ شعلہ بھڑکانا نہیں تھا بلکہ وہ جو شعلہ بھڑکایا گیا ہے اس پر پانی ڈالنا تھا، اس معنی میں کہ حضرت اب تک یزید کی نام لے کر مذمت نہیں کر رہے. میں اب ایک مرتبہ پھر پوچھتا ہوں، ایک سیکنڈ میں مجھے بتا دیں کہ آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں، یزید کی مذمت کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں مجھے جواب دیجئے ہاں یا نہ. میں وقت آپ نے بہت لے لیا. حضور نہیں دینا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے نہیں جو بھی نہیں. دیکھیں نا یہ تو کلی طور پر مطلق بات کر دوں میں جی، جو بھی جو ہے وہ اسلام کا مخالف ہے اس پر لعنت ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم لوگوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے. وہ سٹیج پر مائک پکڑ کے حضرت کی بغل میں کھڑا ہوا آدمی وہ نامعلوم ہے؟ حضور ہم یہ سوال کرتے ہیں. ہم اگر کوئی آدمی ہمارے ہاں حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کرتا ہم اس کو گریبان سے پکڑیں گے. ایسا ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جناب حضرت ابوبکر صدیق پر جناب فاروق اعظم پر تان کرے، تبرہ کرے، لیکن کوئی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ابوبکر و عمر کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر وہاں پر امیر یزید کے نعرے لگائے جائیں، اس لعنتی، اس بدبخت، اس ملعون، اس کافر کے. اللہ اکبر. یہ اہل بیت کے ساتھ صراحتاً دشمنی ہے. اور ان جیسے بزرگ لوگ وہاں کھڑے ہوں اور ایک جملہ وانہ بولیں اور جب ان کا وضاحتی کلپ آئے اور اس میں بھی یہ کہیں کہ جی ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، وہ کسی نے انتشار پھیلایا. یہ منظم سازش کے تحت کیا گیا. جیسا مفتی صاحب نے کہا اس کے پیچھے عالمی سازشیں ہیں. یہ بات ختم ہے. ابھی ہم ان سے ہاتھ ملائیں گے، ویسے بھی ملایا ہے، ہم ان کو گلے لگائیں گے. یہ ٹی وی پر نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر یہ پیغام دیں کہ جناب ہم یزید پر لعنت کرتے. یزید دراصل وہ امام حسین کا اصلاً قاتل ہے، وہ اہل بیت کا قاتل ہے. وہ مدینہ پر حملہ اس نے کروایا، مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا. یہ کہہ دیں، ایک لمحے کے لیے کہہ دیں کہ ہم یزید پر لعنت کرتے. حضور آپ کے لیے آسان ہوگا ایسا کہنا؟ آپ کے لیے آسان ہوگا؟ میں نے واضح بات کر دی ہے کہ جو بھی
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کسی بھی حوالے سے شامل ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک واضح نہیں ہے کہ کون شامل ہے؟ بہت ساری آراء ہیں نا. آپ یزید پر اس طرح آپ یزید کی مذمت کرتے ہیں؟ یزید پر بات کریں، اگر چھوڑیے آپ آگے بڑھیے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو بھی ہے، اچھا جو بھی ہے اس میں اس کی مذمت کرتا ہوں. بڑا آسان ہو گیا، ابھی موٹر وے کا حادثہ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں جو بھی تھا، جس نے بھی کیا وہ پکڑا جائے، سزا ملے، ہر طرح سے سزاؤں سے نکل. آپ یزید کی مذمت کریں، آپ کہیں ہم یزید نہیں، کی میرے خیال ہے وہ مذمت کرتے ہیں. مناسب نہیں سمجھ رہے، ظاہر ہے ان کو جواب بھی دینا ہے، ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے کہیں. مگر مفتی حنیف قریشی صاحب، اب جو بھی ہے ہم اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتے، شیطان کا نام بھی نہیں لیتے، جو بھی ہے اس پہ لعنت کرتے ہیں. ایسی لا الہ ہم کہتے ہیں کہ منکر ہیں ہم ان تمام بتوں کے جو معاذ اللہ کی مماثلت میں اس کے برابر آج. ہم اس سے بھی نکل جائیں، کیا کریں؟ جو بھی ہے پہ سارا کام ختم کر دیں. دیکھیں، سب سے جو میں پہلی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ جو پوائنٹ ہم اٹھا رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا. اچھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر جتنے بھی میرے نبی کے مقدس صحابہ ہیں، ان کی محبت تمام اہل ایمان کے لیے لازم ہے. صحیح. صحابہ نہ ہوں تو دین نامکمل رہتا ہے، بے شک. شریعت نامکمل ہے، حدیث نامکمل ہے، صحابہ انتخاب الہی ہیں. اب یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے حوالے سے جس بدبخت نے کوئی غلط لفظ بولیں اس کی مذمت نہ کی جائے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام آباد کے اندر جو واقعہ ہوا تو اس کے ودن 2 آورز ہم لوگوں نے اس کا ریئیکشن دیا. سب سے پہلا ریئیکشن ہی میرا جی ایسا ہی ہے. اب میں ان حضرت صاحب سے یہ کہتا ہوں، ایک آدمی کل کسی عاشور کے یا دیگر جلوس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز زندہ باد کے نعرے لگائے، معاذ اللہ، تو کیا یہ بات پوری امت کی دل آزاری کا باعث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. اور اس کی کیا مذمت ہونی اس پر چاہیے. آپ بھڑکیں گے یا نہیں؟ اس کی بھی مذمت ہے. کیا اس پر آپ کا شعلہ نکلے گا منہ سے یا نہیں؟ آپ کا ایمان آپ کو مجبور کرے گا یا نہیں؟ کیا وہاں آپ یہی کہیں گے کہ جو حضرت عمر کا قاتل ہے ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یا کہ آپ کہیں گے ابو لولو فیروز جس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تاریخ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، ہمارے سامنے ہماری امت کے اکابرین نے وہ بات ہمیں پہنچائی کہ یہ بدبخت قاتل ہے. جس طرح وہاں وہ قاتل ہمیں تاریخ سے، حدیث کی کتابوں سے پتہ چلا، اسی طرح یزید لعین کے آل بیت اطہار کے قاتل ہونے کا پتہ ہمیں رسول اللہ کے صحابہ نے دیا، ہمیں پوری امت کے اکابرین نے دیا، ہمیں بڑے بڑے محدثین نے دیا، ہمیں بڑے بڑے فقہا نے دیا. اگر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں واضح نہیں ہے تاریخ میں، ایک نئی بالکل واضح. آپ اس کو ابھی سے یہ کہیں، میں ان کو حوالے دیتا ہوں، میں یا بیٹھے بیٹھے کہتا ہوں کہ یزید قاتل امام علی مقام ہے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے قاتل امام علی مقام ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قاتل امام علی مقام ہے. طبرانی شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 4217 ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نزدیک یزید قاتل اہل بیت ہے. آپ آگے آئیں، حضرت امام القیہ حراسی نے اس کو قاتل اہل بیت قرار دیا. حضرت امام طبرانی، اس کے علاوہ علامہ قسطلانی، امام ابن حجر ہیتمی مکی، اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، خود اہل حدیثوں کے بزرگ بڑے، ان کے امام نواب صدیق حسن بھوپالی، نواب وحید الزمان، ان کے جناب ثناء اللہ امرتسری، اور یہ بڑے بڑے ان کے تمام اکابرین یزید لعین کو قاتل اہل بیت سمجھ رہے ہیں. یہ دفاع کرنے والے اب یہ بڑی کثرت میں کے اس ساتھ آپ کو نے ڈبل روایات سٹینڈرڈ بتاتی کہوں ہیں، گا. حوالات دے دیے. ادھر کہتے ہیں کہ میں نعرے، اب یہ ثابت ہو گیا نا پوری قوم کے سامنے کہ جو اس کو قاتل نہیں سمجھتے تو زندہ باد کے نعرے ان کے لیے لگانا کون سا مشکل ہے. یہ ہے وہ کردار ان کو امت پہچانے. میں تو چاہتا ہوں اتحاد قوم پہچانے ان لوگوں کو. یہ صحابہ کرام کے نام پہ لوگوں کو جمع کر کے وہاں اہل بیت اطہار کے قاتلوں کو زندہ باد کہتے ہیں. یہ امت میں فتنہ ڈالتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ مذمت کر رہے ہیں، وہ ہم مذمت کر ہزار رہے ہیں. لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پر جو رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کرے، اور اس سے ڈبل لعنت بھیجتے ہیں جو مصطفیٰ کی آل بیت کے قاتلوں کو یوں حمایت کرے. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ان ایسے کا ہی ہے. بھلے اپنے گھر میں جو مرضی عقیدہ ہو، کل اسی طریقے سے وہ لوگ
جو رسول اللہ کے کئی صحابہ کو ان کے عقیدے کے مطابق وہ صحابہ نہیں ہیں. اگر وہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں ہمارے نزدیک صحابی نہیں, لہذا ہم ان کو نہیں مانتے, تو کیا یہ قوم کی دل آزاری نہیں ہوگی؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. مفتی کہ صاحب یہ واضح ہو جائیں, گیا. اللہ کرے شاندار. ہم قیامت والے دن ہم حسین پاک کے ساتھ ہوں, اللہ انہیں یزید کے ساتھ اٹھائے. اچھا ویسے یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے یہ جملے کسی بھی طرح سے آپ کے پاس دفاع زیاد کے ساتھ کرے. جی حضور فرمائیے. عمر بن سعد کے ساتھ صاحب کرے. آپ فرمائیے. ہم کہتے ہیں اللہ ان کا خاتمہ ان کے ساتھ کرے, ہمارا خاتمہ امام حسین کے ساتھ کرے. روایات جو انہوں نے پیش کی ہیں کہ اس کو قاتل سمجھا جاتا ہے, تو ہوا کی کوئی بات میں ان کا انکار کرتا ہوں, وہ میرے بھی بڑے بڑے ہیں, میرے بزرگ ہیں, میں ان کی باتوں کا احترام کرتا ہوں. صحیح ہے. ابو لولو کے بارے میں جس طرح بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے, واضح ہے کہ ایک ہی آدمی ہے. کہہ رہے یزید کے معاملے میں شک ہے, یہ نہیں. ابو لولو کے معاملے میں شک نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں کے معاملے میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ جانتی ہے, وہ ملعون ہے. میرا ذاتی طور پہ کوئی یزید سے تعلق نہیں ہے. ذاتی طور پر نہیں, آپ یزید کی مذمت کرتے ہیں, آپ کہیں میں یزید پر لعنت کرتا ہوں. رضی اللہ عنہ کے قتل میں آپ کو یزید کا نام لیتے ہوئے پریشانی کیا ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں, یزید کا نام لیتے ہوئے پریشانی کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت حسین کے قاتلان کی فہرست بڑی طویل ہے, اور آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں؟ اختلاف آ چکا ہے. آپ یزید کو ملعون سمجھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے میری محبت ہے, پیار ہے. میں یہ کون سی محبت ہے کہ بہت اچھی بات. یہ کون سی محبت ہے؟ ایک منٹ, میں حسینی ہوں. کوئی محبت نہیں ہے. دل کے ساتھ تمہارا پیار اور تم ان سے محبت. آراء ہیں لوگوں کی, مختلف آراء ہیں, ہر ایک آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. میری سوچ, میں قطعاً اس کے بارے میں کوئی حسن ظن نہیں رکھتا. وہ جو اپنی روایات پڑھ رہے ہیں مفتی صاحب, وہ جو نہیں ایسا بھی نہیں کہیں گے, مجھے یقین ہے حسین. حضور شیخ صاحب یہ ہوئی یہ سلسلہ, میرے اللہ شاہد ہے کہ کوئی میں شیخ صاحب آپ جو مفتی حنیف قریشی صاحب روایات پڑھ رہے ہیں اس کے دفاع میں کوئی روایت ہے؟ عظمت صحابہ کے لیے ہماری ریلی تھی جی, کوئی تعلق نہیں. دوبارہ سوال کریں, جس نے بھی یہ شرنگیزی کی ہے ہم نے برملا اس کی مذمت کی ہے. خوب ہو گیا. میں اسے وہ میں جانتا ہوں, آپ نام لینا اس کا جس نے نعرے لگائے. مذمت. اچھا آپ کو نام پتہ ہے؟ مذمت یہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے نا. ایف آئی آر کٹی نہیں ہے ابھی تک, ہونی چاہیے, نہیں کٹی ہے ایف آئی آر, کٹے گی نا. یہ اس کو بچا رہے ہیں, اس کا نام لے, ان کی بغل میں کھڑے ہو کے اس نے نعرے لگائے. اچھا حضور ویسے جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے حوالات پیش کیے اسٹیج پہ نامعلوم آدمی, میں روایات اگر کوئی ایسی دفاع میں, اس میں دیکھو امت کے درمیان اختلاف رائے رہا ہے. اچھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنت کے سردار ہیں, اللہ نے بہت اعلیٰ مقام عطا کیا, اور یزید نے جو بھی کیا ہے اللہ کی عدالت سے بچ نہیں سکے گا. مطلب آپ اس پر اللہ کی عدالت سے بچ نہیں سکے گا. تو یہاں موٹر وے پہ اگر کوئی بندہ ایک بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی کرے, نام لے لے کر اس کے خلاف ریلیاں نکالتے ہو. حضرت میں جس بدبخت نے پوری نسل زارا کو میدان کربلا میں شہید کروایا, حملہ کروایا, جس بدبخت نے رسول اللہ کے صحابہ کو شہید کروایا. ٹھیک ہو گیا, میں آپ اس کے بارے میں نرم رویہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. پابند نہیں ہوں, میں کسی کا پابند نہیں ہوں, میں پابند نہیں ہوں, میں پابند نہیں ہوں کسی کا. حضرت میں یہ کیا پابند, آپ پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں, افطراک چاہتے ہیں, پاکستان کو توڑنے کی سازش کرنا چاہتے ہیں, یہ کون سا طریقہ, یہ کون سا انداز ہے آپ کا؟ شیخ صاحب اب کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں تو جوڑنا ہے امت کو, میرا ذرا ساتھ دیجیے گا, آپ بھی میرا ساتھ دیجیے گا, کام کر رہے ہیں امت کو جوڑنا ہے, کوشش یہی کرنی ہے. ہم تو بیٹھے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. دیکھیے مفتی صاحب نے حوالوں کی بھرمار لگائی ہے, یہ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں. مفتی صاحب نے درجنوں حوالے دیے کہ یزید قاتل حسین ہے, لیکن ان کی زبان سے اب تک ہم صحابہ کے گستاخوں پر لعنت کرتے, ان کی زبان سے اب تک یزید پر ایک جملہ مذمت کا نہیں نکلا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں آسان کر دیتا ہوں, میں آسان کر دیتا ہوں کے تدارک کے مطلب لیے یزید مفتی صاحب کو موقع دیتا ہوں اور اس جو کا ہے بات ختم کرتے میں ہیں. یہ جو ہم ایک طرز عمل خوبصورت چہرے پہ آتے ہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب سارے طرز عمل کی مذمت, اچھے چہرے پہ, اس طرز عمل کی مذمت, لیکن یزید نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یزید کی مذمت نہیں
نہیں ہے, یہاں میں ہماری نہیں مذمت ہو رہی ہے. اشتعال یعنی یہ چاہتا, انداز دیکھیے. میں نہیں اشتعال حضور, چاہتا, میں مذمت کرنے سے اشتعال آئے گا. شیخ صاحب میری ذرا توجہ. اب میں اس پروگرام کو اختتامی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میں ہرگز یہ نہیں چاہتا, ہمارا تو ہمیشہ سے خاصا رہا ہے الف لام میم کا, جی ٹی وی کا, ربانی صاحب میرا آخری جی میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, صاحب مگر میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ کچھ کامن رولز ہیں, کچھ ایسی چیزیں جس پہ امت جڑ سکتی ہے. امت اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ امام حسین کے قاتلوں پر ہم ان کو ملعون سمجھتے ہیں, دور سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے جن کے حق میں نعرے لگے ان کی ریلی سے, ان کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے, امت کو جوڑنے کے لیے بیٹھے, یہ فرما رہے ہیں. تو اگر ان کے سامنے واضح نہیں ہے کہ وہ قاتل ہے کہ نہیں ہے, آپ نے دلائل دیے, وہ ساری روایات ان کے سامنے, یہ ضروری نہیں سمجھ رہے کہ اس کا جواب دیں. مفتی حنیف قریشی صاحب, آپ امت کو چھوڑنے کے لیے اور اس فتنے کے اختتام کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, بڑی واضح اور آسان سی بات ہے. ہمارے ہاں نہ تو رسول اللہ کے صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی قابل قبول ہے, ہم تو کسی ولی اللہ کے مزار کی بے ادبی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اسی طرح بے ادبی کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, دشمنی کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک آپ کہیں پاکستان مرد آباد, ایک آپ کہیں کہ انڈیا کی فوج جس نے کارگل میں پاکستانی فوج کی پٹائی کی ہے وہ زندہ باد. یہ دونوں انداز پاکستان دشمنی کے ہیں. ایک ہی بات. اسی طرح ایک ہے صحابہ کرام کو ڈائریکٹ آپ بے ادبی کریں, ایک کے ہزاروں صحابہ کے قاتل, مدینہ منورہ میں نبی کے منبر کے ساتھ گھوڑے باندھنے والے اور وہاں کی ہزاروں خواتین کی عصمت دری کروانے والے اور کعبۃ اللہ پہ حملہ کر کے اسے آگ لگانے والے, نبی علیہ السلام کے سینکڑوں صحابہ کے شہید کرنے والے, نبی کی آل بیت کی اس چمنستان کرم کی کلیوں کو کربلا کی خاک پر کٹوا کر جناب خاک و خون میں ملانے والے, اس بدبخت کی حمایت کا نعرہ, یہ اصل میں سیدہ زہرا پاک کی گستاخی, آل بیت اطہار کی گستاخی ہے. اور یہ پوری قوم نے آپ کے پروگرام میں دیکھ لیا ہے کہ ان کی طرف سے یزید کا کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے, اور ثابت ہو گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے دفاع کی آڑ میں انہوں نے یزید لعنتی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. طرف لے کے جا رہا ہوں. میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب. ہم جوڑنے کی بات یہی ہے کہ اس طرح کہ اگر آپ کے یزید سے پیار ہے حضور بہت تو شکریہ, آپ اس محبت کو اپنے گھر تک محدود رکھیں, سڑکوں پہ مت لے کر آئیں. بہت شکریہ. یہ عاشقان اہل بیت کا ملک ہے.